من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. सामईन मोहतरम, तमाम किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पाक के लिए ख़ास है कि जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब को इंसान भी बनाया और मुसलमान भी बनाया। यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख, गैर मुस्लिम ये सारे इंसान हैं, लेकिन अल्लाह पाक का हम सब पर कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब को इंसान भी बनाया, मुसलमान भी बनाया और नबी अलैहिस्सलाम का ग़ुलाम भी बनाया। ला तादाद, बेहद व बेहिसाब, बेशुमार दरूद व सलाम इमामुल अंबिया, सय्यिदुल अंबिया, ख़ातमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, मुअज़्ज़ज़ात सामिआत, हमारे प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले आपको तन्हाई बड़ी पसंद आई। आप अकेले रहना पसंद करते थे और अकेले रह के आप अल्लाह की इबादत करना चाहते थे।
اس کے لیے آپ نے غار حرا کا انتخاب کیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہفتہ ہفتہ غار حرا میں گزارتے اور ہفتے کا کھانا آپ اپنے ساتھ لے جاتے اور پورا ہفتہ وہ پرانا کھانا ہی کھاتے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ کل کی بنی ہوئی روٹی اگر ہمارے سامنے رکھی جائے تو ہم سے وہ کھائی نہیں جاتی، لیکن قربان جاؤں دو جہانوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور وہ پرانا کھانا ہی کھا رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پورا ہفتہ وہاں پہ گزارا کرتے اور اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اچانک وہاں پہ ایک شخص آ گیا جو کہ بظاہر تو انسان تھا لیکن حقیقت میں انسان نہیں تھا۔ جب انسان اکیلا بیٹھا ہو تو وہاں پہ اگر کسی شخص کے آنے کی توقع نہ ہو تو وہ آ جائے تو انسان گھبرا جاتا، پریشان ہو جاتا۔ آگے اس نے اچانک سامنے آیا اور اس نے کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آگے سے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا، دنیا میں کوئی انسان میرا استاد نہیں ہے۔ جب اس نے نبی علیہ السلام نے جب یہ کہا تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے اپنے دونوں بازوؤں کو کھولا اور مجھے اپنے دونوں بازوؤں میں لیا اور زور سے دبایا، دبا کے پھر چھوڑا اور کہتا اقرا، پڑھیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہیں کہا ہے ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ آپ فرماتے ہیں اس نے دوبارہ اپنے بازوؤں کو کھولا اور مجھے پھر دبایا، حتی بلغ منی الجود، آپ فرماتے ہیں اتنی زور سے دبایا کہ اس کی درد، میری پسلیوں میں درد محسوس ہوئی، اتنا زور سے دبایا اور پھر چھوڑ کے کہنے لگا اقرا، پڑھیے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اس رب کے نام سے پڑھیں جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اگر آپ اس رب کے نام سے پڑھیں گے تو آپ کو پڑھنا بھی آ جائے گا، لکھنا بھی آ جائے گا۔ پہلے وہ کہہ رہے تھے اقرا اقرا، پڑھیے پڑھیے، لیکن ساتھ میں بسم ربکا نہیں بولا، لیکن جب رب کے نام کے ساتھ پڑھو گے تو تمہیں پڑھنا بھی آ جائے گا، لکھنا بھی آ جائے گا۔ جب یہ بات کہی تو آپ علیہ السلام نے سارا ہی پڑھ دیا، اللہ کے نام کے ساتھ سارا ہی پڑھ دیا، وہ پڑھا کے غائب ہو گئے۔ یہ تھا پہلی وحی کا آغاز اور وہ تھے جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی علیہ السلام نکلے غار حرا سے ڈرے ہوئے، گھبرائے ہوئے، آپ فوری جلدی اپنے گھر پہنچے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا زملونی زملونی، مجھے کھیس دے دو، کمبل دے دو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام لیٹ گئے۔ جب انسان گھبرایا ہوا ہو تو اگر تھوڑی دیر آرام کر لے تو اس کو کچھ افاقہ ہو جاتا ہے، اس کی گھبراہٹ دور ہو جاتی۔ نبی علیہ السلام نے کچھ دیر آرام کیا، پھر بعد میں بیدار ہوئے اور کہا یا خدیجہ واللہ لقد خشیت علی نفسی، اللہ کی قسم مجھے اپنے آپ پر ڈر لگ رہا ہے کہیں مجھے کچھ ہو ہی نہ جائے۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آگے سے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ میں تو آپ کو پہلے ہی کہتی تھی آپ اتنی دور نہ جایا کریں، یہ گھر میں رہ کے عبادت کریں، بیت اللہ آپ کے سامنے ہے، یہاں پہ عبادت کریں۔ نبی علیہ السلام کے حوصلے کو توڑا نہیں، بلکہ کیا کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، کبھی بھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ کبھی آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، آپ کے اندر چند ایسی خوبیاں موجود ہیں کہ وہ خوبیاں جس کسی انسان کے اندر بھی ہوں اللہ اس انسان کو ضائع نہیں کرتا، اور آپ کے اندر بھی ایسی خوبیاں موجود۔ دوسرے الفاظوں میں یہ کہہ لیں کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی چند خوبیاں دیکھ کے ہی آپ کے قریب آئی ہوں، مجھے بھی آپ کی چند خوبیاں اچھی لگی ہیں تو آپ کے قریب آئی ہوں۔ وہ خوبیاں جس انسان کے اندر بھی ہوں اللہ اس انسان کو کبھی ضائع نہیں کرتا، کبھی رسوا نہیں کرتا۔ آپ پریشان کیوں ہو رہے؟
انک لتصل الرحم، وہ خوبیاں کون سی؟ آج ہمیں بھی ان خوبیوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی خوبی انک لتصل الرحم، اے نبی علیہ السلام آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ صلہ کا معنی ہے ملانا، رحم کا معنی رشتہ داری، رشتہ داری کو ملانا۔ ایک انسان مجھ سے ملتا ہے، میں اس سے ملتا ہوں، یہ صلہ رحمی ہے؟ نہیں۔ ایک انسان مجھ سے اچھا سلوک کرے، میں بھی اس سے اچھا سلوک کروں، یہ صلہ رحمی ہے؟ نہیں۔ کوئی مجھے جی کر کے بات کرے، میں اس سے جی کر کے بات کروں، یہ صلہ رحمی ہے؟ نہیں۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ کوئی انسان مجھ سے برا سلوک کرے، میں اس سے اچھا سلوک کروں، کوئی مجھے تو کہہ کے بات کرے، میں اس سے جی کر کے بات کروں، کوئی انسان میری بے عزتی کرے، میں پھر بھی اس کے ساتھ عزت سے پیش آؤں، کوئی انسان تعلق کو توڑے، میں اس کے ساتھ تعلق کو جوڑ دوں، اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو پیدا کیا اور حکم دیا کہ زمین پر چلی جا، رشتہ داری زمین پر آنے کی بجائے قامت الرحم تحت العرش، عرش کے نیچے چمٹ گئی، کھڑی ہو گئی۔ اللہ نے پوچھا زمین پر کیوں نہیں جاتی؟ تو رشتہ داری نے آگے سے کہا یا اللہ میں ڈرتی ہوں اگر میں زمین پر چلی گئی تو مجھے کاٹ دیا جائے گا، توڑ دیا جائے گا، رشتہ داری کو کاٹ دیا جائے گا، میں اس وجہ سے زمین پر نہیں جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ اما ترضین ان اصل من وصلک واقطع من قطعک، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے تو زمین پر چلی جا، دنیا کے کسی کونے میں، کسی علاقے میں، کسی شہر میں، کسی ملک میں، کسی بر صغیر بر کبیر کے اندر جہاں بھی چلی جا، جو انسان تجھے ملائے گا میں اللہ اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لوں گا، تو جو انسان تجھے کاٹے گا میں اللہ اس کے ساتھ اپنا تعلق بھی توڑ دوں گا۔ کتنی بڑی بات ہے! ایک انسان کے ساتھ تعلق کو جوڑنے سے اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے، اور جو کسی انسان کے ساتھ اپنے تعلق کو ختم کرتا ہے در حقیقت اس نے اپنے اللہ سے تعلق کو ختم کر لیا۔ آج ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں میرا تیرے بغیر گزارا ہے، میں تجھ سے لے کر نہیں کھاتا، تیرے بغیر میں مر نہیں جاؤں گا، میں پھر بھی زندہ رہ سکتا ہوں، مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، تو نہ بھی مجھے بلا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں درست ہیں، کوئی کسی سے لے کر نہیں کھاتا، کوئی کسی کے بغیر مر نہیں جاتا، لیکن یہ بات یاد رکھو آج تو اپنے بھائی کو چھوڑ رہا ہے، اپنے چچا کو چھوڑ رہا ہے، اپنے تایا کے ساتھ تعلق کو توڑ رہا ہے، اپنے رشتہ دار کو توڑ رہا ہے، اپنے جناب محلے داروں سے تعلق کو توڑ رہا ہے، در حقیقت تو اپنے اللہ سے تعلق کو توڑ رہا ہے۔ آج کہتے ہیں لو جی قاری صاحب میری غلطی نہیں تھی، میں بالکل ٹھیک ہوں، ساری غلطی اس کی ہے، اگر غلطی اس کی ہے تو میں معافی کیوں مانگوں، میں اس کے ساتھ سلوک کیوں کروں؟ یہ بات یاد رکھو، اگر تمہاری کوئی بھی غلطی نہیں، مان لیا کہ تم 100% صحیح ہو اور یہ بھی مان لیا کہ وہ 100% غلط ہے، حالانکہ دونوں طرف سے کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے، لیکن پھر بھی مان لیا تم 100% صحیح ہو، پھر بھی اپنے بھائی کو معاف کر کے اسے سلو کر لو۔ کیوں سلو کرنی؟ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، علاقے کا کوئی اگر معتبر آدمی ہو، معتبر ترین آدمی جو سب کے نزدیک معتبر ہے، وہ اگر کسی کو کہے کہ یہ جو دو بھائی آپس میں ناراض ہیں یہ اگر ابھی سلو کر لیں تو میں یہ 1 کروڑ کی کوٹھی اس کو تحفے میں دے دوں گا، اور وہ دے بھی دے، اور وہ کہے یہ چابی میرے ہاتھ میں ہے، ابھی سلو کرو، یہ کوٹھی تمہاری ہو جائے گی، تم آپس میں راضی ہو جاؤ، کیا ہم سلو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے؟ کون ہے جو سلو نہیں کرے گا؟ سارے کہیں گے یار چلو سلو تو کرتے ہیں، مکان تو آئے گا نا، خیر معاف کرتے ہیں۔ دنیا کا ایک گھر نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، ایک پورا ملک نہیں، پوری دنیا، عرب بھی، عجم بھی، امریکہ بھی، افریقہ بھی، پہاڑ بھی، دریا بھی، سمندر بھی، صحرا بھی، پوری دنیا ایک طرف، میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ایک طرف، آپ نے فرمایا من ترک المراء وان کان محیطا، جو بندہ حق پر ہونے کے باوجود، سچا ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، اپنے مسلمان بھائی سے راضی ہو جاتا ہے، اپنے مسلمان بھائی سے سلوک کر لیتا ہے، ساری ناراضگیاں ختم کر لیتا ہے، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں محمد ضمانت دیتا ہوں کہ میں اس کو جنت میں پورا محل لے کر دوں گا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت کا محل، جنت کا محل،
تصور میں جا کر دیکھیں، جہاں آپ علیہ السلام نے فرمایا موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، آپ نے فرمایا تھا کہ پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، روپیہ، پیسہ، یورو، ڈالر، ہیرے جواہرات، سونا، چاندی، موتی لال، ساری دنیا کی کرنسی اکٹھی کر کے تم پھر بھی جنت کا ایک گز کا ٹکڑا نہیں خرید سکتے۔ اگر جنت میں وہاں پہ محل چاہتے ہو اور پورا مال چاہتے ہو، آپ نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی سے راضی ہو جاؤ، سلو کر لو، ایک مسلمان بھائی کو معاف کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کا محل عطا کر دے۔ جنت میں محل، دنیا میں اگر محل مل بھی جائے، ادھر آنکھ بند ہوئی لڑائی شروع ہو گئی، جھگڑے شروع ہو جائے، ایک کہتا ہے میرا، دوسرا کہتا ہے میرا، تیسرا کہتا ہے میرا۔ دنیا کا محل کتنی دیر کے لیے، لیکن جنت کا محل خالدین فیہا ابدا، انسان اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، کوئی بھی انسان اس کو نکال نہیں سکتا۔ جنت کا محل تو ہمیشہ کے لیے، اور گارنٹی کس کی ہے؟ دو جہانوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عام بندہ نہیں، یہ وہ نبی ہیں کہ جو اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں بولتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ تو مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نبوت سے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی کو لا تعلقی کی، مکے والوں نے کون سا ایسا ظلم ہے جو آپ پر نہیں کیا؟ ہر قسم کا ظلم آپ پر کیا، مکے والوں نے مکے سے نکالا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بہت سارے ظلم کیے۔ ایک وقت آیا کہ مکے والوں پر قحط سالی آ گئی، اتنی سخت قحط سالی آئی کہ بھوک سے ان کے بچے مرنا شروع ہو گئے، بچے بلک رہے۔ انہوں نے کہا کہ اب کیا کیا جائے؟ ان کا ایک ہی حل ہے کہ قاصد کو بھیجو مدینے والے کے پاس، جا کے اس سے کہو کہ عرش والے سے دعا کر دے، اگر وہ دعا کرے گا تو بارش نازل ہو جائے گی۔ مشرکین تھے لیکن عقیدہ ٹھیک تھا اس حوالے سے کہ اگر نبی علیہ السلام دعا کریں گے تو ہو جائے گی، یہ پتہ ان کو بھی تھا۔ قاصد نکلا مکے سے، مدینے میں پہنچا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آئے اور سارے ظلم یاد آ گئے۔ بلال کو مکے کی گلیوں میں لٹایا جاتا تھا اور تپتے ہوئے کوئلوں میں لٹایا جاتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ، مجھے ہر ظلم یاد آ گیا ہے۔ میری سمیہ کے انہوں نے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، خباب خبیب کو انہوں نے ان کو سولی دے کے جو مار دیا، شہید کر دیا، ان کے سارے ظلم مجھے یاد آ گئے ہیں۔ انہوں نے مجھ پر بڑے ظلم کیے، مجھ پر انہوں نے جناب گندے کوڑا پھینکا اور گندی اوجریاں رکھی انہوں نے میرے اوپر، سارے ظلم مجھے یاد آ گئے ہیں، بتائے اب میں کیا کروں؟ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کو کہا کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں۔ آپ علیہ السلام نے فوری اپنے نبوت والے ہاتھ اٹھائے، کہا یا اللہ مکے والوں پر بارش نازل کر دے۔ ابھی وہ قاصد مکے واپس نہیں پہنچا تھا کہ آسمان سے ابر رحمت برس چکے تھے۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اب آئے ہو میرے پاس، اب میں تمہارا علاج کرتا ہوں، اب کس منہ سے میرے پاس آئے ہو، کس منہ سے آئے ہو؟ مجھ پر اتنے ظلم کیے ہیں، اب میں تم سے بدلہ لے کر رہوں گا، تمہیں میں بتاؤں گا کہ تم میرے پاس کچھ نہیں بات کہی، کوئی بات نہیں کہی، بلکہ فوری اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے بارش کو نازل کر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سارے طریقہ کار بتائے ہیں کہ رشتہ داروں سے اگر کوئی بھی غلطی ہو جائے ان کو معاف کریں، ان کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھیں۔ اگر آپ تعلق کو مضبوط رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ 2 نمازی ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، مسجد گھر سے نکلے ہیں، اذان ہوئی ہے، نماز کا بلاوا آیا ہے، دونوں گھر سے نکلے ہیں، وہ بھی نماز کے لیے نکلا ہے، یہ بھی نماز کے لیے نکلا ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ جی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ نماز پڑھنے کے تو کیا ملے گی؟ جنت ملے گی۔ دونوں مسجد میں داخل ہوئے، دونوں نے وضو کیا، پہلی صف میں آئے، اس نے اس کو دیکھا، اس نے اس کو دیکھا، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کے چہرہ ادھر موڑ لیا، وہ ادھر چلا گیا، دونوں ایک ساتھ نماز میں کھڑے نہ ہوئے۔ اللہ کی قسم ان دونوں نے نماز پڑھی، ان کی نماز ان کے کانوں سے اوپر ہی نہیں گئی۔ سوموار یا جمعرات کا دن آیا، فرشتے ان کا نامہ اعمال لے کر
اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، یا رب اس بندے کے نامہ اعمال میں نماز بھی موجود ہے، روزہ بھی موجود ہے، تلاوت بھی موجود ہے، ہزاروں نیکیاں موجود ہیں، لیکن یا اللہ ایک مسئلہ ہے، یہ دونوں آپس میں ناراض ہیں، آپس میں بولتے نہیں ہیں، لا تعلقی ان دونوں میں موجود ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انظروا حتی یصطلحا، انظروا حتی یصطلحا، لے جاؤ غور کرو، اگر یہ دونوں 3 دن کے اندر صلح کر لیں، آپس میں راضی ہو جائیں، تو آئندہ سوموار کو یا جمعرات کو ان کا نامہ اعمال میرے پاس لے آنا۔ اگر یہ صلح نہ کریں تو ان کا نامہ اعمال میرے پاس لانے کی ضرورت ہی نہیں، ان کا نامہ اعمال قبول ہی نہیں کیا جاتا جو آپس میں ناراض ہیں۔ نمازوں کا کیا فائدہ ہوا؟ ایک ہی مسجد کے نمازی ہیں، 20 سال گزر چکے ہیں، آپس میں بلانا چھوڑ دیا، اور جنت کے خواب یہ بھی دیکھتا ہے، جنت کی سوچیں اس کو بھی آتی، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، ہزاروں نیکیاں کرتے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ آپس میں ناراض ہیں۔ کوئی بھی نیکی، کوئی بھی آپ کی نیکی تب تک قبول نہیں جب تک آپ ایک دوسرے سے راضی نہیں ہو جاتے۔ صلہ رحمی کی بڑی فضیلت، ساری نیکیوں کا دار و مدار آپ کے صلہ رحمی پر۔ صلہ رحمی کریں، رشتہ داری کو ملائیں، جنت کے خواب دیکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا تھا لا يدخل الجنت قاطع، جنت میں وہ بندہ داخل نہیں ہوگا جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہے، جو آپس میں رشتہ داریوں کو توڑنے والا بندہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت۔ آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام انک لتصل الرحم، صلہ رحمی کرنے والے، نبی علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ۔ ہمیں بھی چاہیے کہ آج جو مرضی ہو جائے، جتنی مرضی بڑی غلطی ہو گئی، تمہارا بھائی ہے، تمہارا چچا ہے، تمہارا تایا ہے، تمہارا رشتہ دار ہے، تمہارے عزیز و اقارب ہیں، یہ کہہ کے معاف کر دیا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں محل دے گا، میں اللہ کی رضا کے لیے اس بندے کو معاف کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس وقت جو تمہاری زندگی میں اللہ تعالیٰ رون کے لائیں گے وہ تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے۔ دوسری خوبی وتحمل الکل، آپ بوجھ اٹھایا کرتے تھے۔ بوجھ اٹھانے کے 2 معنی، ایک ظاہری بوجھ، کسی بھی بزرگ نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے اور یہ نوجوان ہے، طاقت ہے، مہلت ہے، اس کو چاہیے کہ کسی بھی بزرگ کا بوجھ اپنے کاندھوں پہ اٹھائے، اس کو گھر چھوڑ کر آئے۔ آج یہ جوانیاں کس لیے ہیں؟ وقت کس لیے ہے؟ آج یہ ساری کی ساری مہلت کس لیے؟ اگر ایک بزرگ نے بوجھ اٹھایا ہوا، اس سے چلا نہیں جا رہا، اور آج ہم تو اس بات کو برا مانتے ہیں، اگر کوئی بوڑھا ہمیں کہہ بھی دینا کہ بیٹا مجھ سے یہ بوجھ اٹھایا نہیں جا رہا، میرے ساتھ یہ بوجھ اٹھا کے مجھے گھر تک چھوڑ آؤ، تو ہمیں اس کی یہ بات بھی بری لگتی، اس کا یہ کہنا بھی ہمیں برا لگتا ہے۔ نہیں، یہ اسلام نہیں۔ وتحمل الکل، نبی علیہ السلام بوجھ اٹھایا کرتے تھے، بزرگوں کا، بوڑھوں کا بوجھ اٹھانا۔ آپ علیہ السلام مکے کی، مدینے کی گلیوں میں نکلتے، آپ بوڑھی اماؤں کے بوجھ اٹھایا کرتے تھے، ان کے بوجھوں کو ہلکا کیا کرتے تھے۔ کبھی ایسا کر کے دیکھو، کسی بھی بزرگ کا، کسی بھی بوڑھی اما کا بوجھ اٹھا کے اس کو اس کے گھر تک چھوڑ کے آؤ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے قیامت کے سارے بوجھوں کو ہلکا کر دے گا۔ اس وقت جو اس کے منہ سے دعا نکلے گی وہ تمہاری دنیا بھی بہتر کر دے گی اور آخرت بھی بہتر کر دے گی۔ ایک ہے ظاہری بوجھ، دوسرا معنی مانوی بوجھ۔ مانوی بوجھ کہتے ہیں کسی بھی غریب کے اوپر کوئی قرضہ ہے، کسی کی غریب کی شادی کا مسئلہ ہے، کسی کے غریب کے کاروبار کا مسئلہ ہے، تمہیں اللہ نے ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، مال دیا ہے، اس کی مدد کرو، اس کے ساتھ اس بازو بن کے اس کی مدد کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا بھی بہتر کرے گا، آخرت بھی بہتر کرے گا۔ وتحمل الکل وتکسب المعدوم، بیواؤں کو کما کر دینا، یتیموں کا خیال رکھنا۔ نبی علیہ السلام بزرگوں کے بوجھ اٹھاتے، بیواؤں کو کما کر دیتے، یتیم بچوں کا خیال رکھتے تھے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بڑی پیاری، آپ نے فرمایا الساعی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ ایک انسان اپنے گھر سے نکلا، کاروبار کو چھوڑ کر، جائیداد کو چھوڑ کر، محلے داروں کو چھوڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر میدان جہاد میں گیا، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ جو مقام، جو مرتبہ، جو عزت اس انسان کی ہے جو شہید ہو گیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا 70 آدمیوں کی سفارش کا حق ملے گا، خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس انسان کو جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ جو مرتبہ اس انسان کو ملتا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں گھر بیٹھے ہی شہید جیسا مقام مل جائے تو آپ نے فرمایا اپنی کمائی میں سے، حلال کی روزی میں سے تم کچھ کمائی بیواؤں کو دیا کرو، یتیم بچوں کا خیال رکھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں شہید جیسا مقام عطا کر دے۔ شہید جیسا مرتبہ چاہتے ہو، گھر بیٹھے یتیم بچوں کا خیال رکھا کرو، بیواؤں کو کما کے دیا کرو۔ یتیم بچوں کا خیال رکھنا، بیواؤں کو کما کر دینا بہت بڑی فضیلت۔ کبھی ایسا کرنا، کسی بھی یتیم بچے کو بلا کے پوچھنا، بیٹا سکول جاتے ہو؟ جی چاچا جاتا ہوں۔ بیٹا تمہیں یونیفارم کیسا چاہیے، تمہیں بیگ کیسا چاہیے؟ وہ جب جاتا ہے تب دیکھتا ہے، سکول جاتے ہوئے بچوں کو دیکھتا ہے، اس کا یونیفارم ایسا ہے، اس کا بیگ ایسا ہے، اس کے شوز ایسے ہیں، وہ سارے کے سارے ماحول کو دیکھ کر وہ بچہ روتا ہے، وہ کہتا ہے ان تمام بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے والا ان کا باپ دنیا میں موجود ہے، لیکن میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ میری تمام ضروریات کو پورا کرنے والا آج قبرستان میں سو رہا ہے۔ وہ کس کو کہے، کیا کہے؟ کبھی کسی بچے کو بلا کے پوچھنا، بیٹا تمہارا آج کیا کھانے کو دل کر رہا ہے، پھر تمہیں پتا چلے گا تمہاری بیٹیاں کیا فرمائشیں کرتی ہیں، تمہارے بیٹے کیا کیا کھاتے ہیں، اور ان کے دلوں میں کیا کیا ارمان، کیا کیا خواہشیں ہیں ان کے دلوں میں۔ ایک یتیم بچہ کس کو کہہ سکتا ہے؟ جب بھی انسان کسی کے دل میں احساس ختم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کی پھر دنیا بھی برباد کر دیتے۔ کسی بھی یتیم بچے کے بارے میں احساس، بیواؤں کے بارے میں احساس، کسی غریب کے بارے میں احساس بہت بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ ایک بہت پیارا واقعہ، عبد المالک مجاہد حافظہ اللہ تعالی، بہت اچھے عالم دین ہیں، ریاض میں رہائش ہے، اور دنیا کے تقریباً ہر ملک کے اندر ان کی کتابوں کی دکان ہے دارالسلام کے نام پر۔ عبد المالک مجاہد ان کا نام۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی دعاؤں کی قبولیت کے سچے واقعات۔ اس کے اندر ایک واقعہ لکھا، وہ واقعہ مکے اور ریاض کے درمیان پیش آیا، اور اس وقت کی اخبارات میں بھی چھپا عرب کے اندر، اور میں نے اس کتاب سے پڑھا۔ وہ واقعہ بڑا اچھا ہے۔ نبی ایک تاجر کو، مکے کے تاجر کو خواب آیا، خواب کے اندر اس کو کہا جا رہا ہے، آسمان سے آواز آ رہی ہے کہ یہ فلاں بندہ ہے، یہ اس کا نام ہے، یہ اس کا فون نمبر ہے، اس بندے کو کال کرو، اس کو عمرہ کرواؤ۔ میری اور آپ کی حالت یہ ہے کہ جیتے جاگتے اگر کوئی ہمیں فون نمبر بتائے تو 5 منٹ بعد ہم بھول جاتے ہیں، لیکن اس کو صبح ہوئی، اس کو نمبر بھی یاد تھا، نام بھی یاد تھا، لیکن کاروباری آدمی تھا، تاجر تھا، بھول گیا، اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ چند دن گزرے، دوبارہ خواب آیا، تمہیں کہا اس کو عمرہ کرواؤ۔ تو یہ صبح ہوئی، قاری صاحب کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا، قاری صاحب یہ مجھے خواب آیا۔ قاری صاحب نے کہا تمہارے پاس طاقت ہے، کروا سکتے ہو؟ جی جی الحمدللہ طاقت ہے، اللہ کا شکر، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، کروا سکتا ہوں۔ تو پھر کروا دو۔ کہتا ٹھیک۔ واپس آیا، پھر کام میں مصروف ہو گیا، چند دن گزرے، دوبارہ خواب آیا، اور تمہیں کہا ہے اس کو عمرہ کرواؤ، عمرہ کیوں نہیں کرواتے؟ جب 3 مرتبہ خواب آیا نا، تو اس کے دل میں بات ہے کہ کوئی بات ہے، یہ ایویں نہیں خواب آ رہا۔ صبح ہوئی، اس نے فون کیا، یہ آپ کا نمبر ہے؟ جی میرا نمبر ہے۔ یہ آپ کا نام یہ ہے؟ جی یہ ہے، میں آپ کو عمرہ کروانا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا آپ بھول گئے ہیں، آپ نے کسی اور کو کال کرنی ہوگی، آپ کا تو میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، آپ نہ مجھے جانتے ہیں نہ میں آپ کو جانتا ہوں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہتے نہیں تمہارا نام یہی ہے؟ جی نام یہی ہے۔ نمبر بھی تمہارا ہے؟ جی میرا، میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتا ہوں۔ زیادہ اصرار کے بعد کہنے لگا اگر آپ کروانا ہی چاہتے ہیں تو میری ایک شرط ہے کہ آپ میرے گھر سے آ کے ریاض سے مجھے لے جائیں، مکی اور ریاض کا بڑا فاصلہ ہے، آپ یہاں پہ آ کے مجھے لے جائیں، پھر یہاں پہ دوبارہ چھوڑ جائیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ وعدہ کرتے ہیں کہ مجھے گھر میں چھوڑ کے جائیں گے تو ٹھیک ہے آپ کروا دیں، میں نے تو آپ کو کہا ہی نہیں۔ کہتے ٹھیک ہے تم تیار ہو، میں آ رہا ہوں۔
اس نے گاڑی پکڑی، ادھر گیا، جگہ طے ہو گئی تھی، وہ وہاں پہ پہنچا تو اس نے جب اس کو دیکھا نا تو کہنے لگا اس کو عمرہ کروانا. حیران ہو گیا، اپنے آپ سے پوچھنے لگا یہ ہے جو عمرہ کرے گا؟ اس نے سوچا ہوگا لمبی داڑھی ہوگی، سفید رنگ ہوگا، ماتھے پہ محراب ہوگا، نمازی ہوگا، دعائیں کرتا ہوگا، تو پھر خواب ہے. ایسی کوئی بات نہیں تھی، عام سا انسان تھا اور کبھی کبھار نمازوں میں بھی سستی کر جاتا. اس نے کہا تمہیں عمرہ کروں؟ کہتا جی میں. کہتا ٹھیک ہے بیٹھو. اس کو لے کے گیا. جب ادھر پہنچا تو ایک بندہ مومن جس کی حسرتیں ہوں، جب اس کی پہلی نظر بیت اللہ پہ پڑتی ہے تو اللہ کی قسم بے اختیار آنکھوں سے آنسو آتے ہیں. یا رب، یہ میرے جیسا انسان ایسی جگہ پہ کھڑا ہے جہاں پہ ہمیشہ تیری رحمت برستی ہے. انسان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو آتے ہیں. دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو حج اور عمرے کی بار بار سعادت نصیب فرمائے، اور جو حج کر کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا حج اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. یہ جب وہاں پہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی حالت یہاں پہ بھی نہیں بدلی. جس طرح ایک بندہ مومن کی حسرت ہوتی ہے، یہ بالکل ایسے عام سا انسان ایک عام سی جگہ پہ گیا ویسے ہی ہے، اس کی حالت نہیں بدلی. یہ بندہ جو لے کے جانے والا تھا بڑا پریشان ہوا کہ اس کی حالت یہاں بھی نہیں بدلی، یہ کیسا انسان؟ کہنے لگا جیسے میں نے طواف کیا اس نے بھی طواف کیا، جیسے میں نے چکر لگائے اس نے بھی لگائے، میرے پیچھے پیچھے جو کر رہا تھا یہ بس، خود اس کی کوئی حسرت نہیں تھی. کہتے میں صفا مروہ کی سعی کے لیے کیا، یہ بھی میرے ساتھ چلا گیا. کہتے میں دل میں نا بڑا پریشان سا ہوا کہ میں نے نا وقت ہی ضائع کیا ہے، بڑا پریشان سا ہوا. کہتا ہے الغرض عمرہ مکمل ہوا، بعد میں کھانا کھایا. کہتا چلیں؟ کہتا چلیں. جب گاڑی میں بیٹھنے لگے نا تو کہنے لگا اگر تم مجھے تھوڑی سی مہلت دے تو میں 2 رکعت نفل نماز نہ پڑھ لوں. کہتا اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ میں تو سوچ رہا تھا تیرے دل میں کوئی حسرت ہی نہیں ہے، کوئی خوشی نہیں ہے، تو آیا کہاں پہ ہے اور تیری حسرت ہی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے جا کے پڑھ. کہتا اندر جا کے پڑھ لوں. کہتا پڑھ. اصل میں گناہ کر کر کے اس کے دل پہ زنگ چڑھ چکا تھا، اس کا دل زنگ آلود ہو چکا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا عمرہ انسان کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. جب یہ عمرہ کر رہا تھا تو اس کے دل سے زنگ اتر رہا تھا. جب عمرہ مکمل ہو گیا، گناہوں سے پاک صاف ہو گیا، اب وہ جو ایمان کی چنگاری اندر جو تھی وہ جل کے کہتی ہے اتنی دور سے آیا ہے تو آ کے اپنے بیت اللہ کے سامنے 2 رکعت نفل نماز ہی پڑھ لے. اس کے دل میں خیال آیا، اندر جا کے نفل نماز شروع کی. جب گناہوں سے بندہ پاک ہو، ایمان اس کا بڑا ہو، تو انسان جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اتنی لذت آتی ہے کہ جس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اتنی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا، بیت اللہ کے بالکل سامنے، قیام کیا تو بہت لمبا قیام کیا، اس کے بعد رکوع کیا وہ بھی اس سے لمبا ہوا، رکوع کے بعد سجدہ کیا. جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا لگی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی کی دعائیں کی. تو جب زیادہ دیر گزری تو اس بندے کو پریشانی ہوئی، یہ آگے بڑھا، اس نے اس کو اٹھانا چاہا، اس کی روح پرواز کر گئی تھی، سجدے میں فوت ہو گیا. اب اس کے تجسس اور بڑھ گیا، یہ کیا، یہ کون سا بندہ ہے؟ 3 دن مسلسل لگاتار خواب آیا، اس کے بعد میرے رب نے اس کو کہاں سے اٹھایا، اپنے گھر میں بلایا، عمرہ کروایا، عمرے کے بعد اس کو سارے کے سارے گناہوں سے پاک صاف کر کے نماز کی سجدے کی حالت میں اپنے پاس بلا لیا. یہ کیسا انسان ہے؟ اس کی کون سی ایسی نیکی ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب؟ کہتا میں پتہ کر کے رہوں گا. بہرحال وہاں کا اصول ہے جو بندہ وہاں پہ فوت ہوتا ہے اس کو وہی کفن دیتے ہیں، وہی دفن کرتے ہیں، غسل وغیرہ ہر چیز کا انتظام وہی کرتے ہیں. تو انہوں نے نا سارا انتظام کر کے جنازہ وہاں پہ پڑھا گیا. لاکھوں لوگوں نے جنازہ پڑھا. اگر اپنے علاقے میں فوت ہوتا تو کون پڑھتا؟ لاکھوں لوگوں نے جنازہ پڑھا وہاں پہ. اس کے بعد یہ انتظامیہ کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا میں نے اس بندے سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں گھر واپس چھوڑ کے جاؤں گا، لیکن یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ زندہ کے مردہ. اب میں اس کا وعدہ نبھانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں. ویسے بھی آپ کے ملک کا ہی باشندہ ہے. انہوں نے اجازت دے دی، اس نے سارا واقعہ سنایا، یہ گھر چلا گیا. وہاں پہ جنازہ پڑھا کے اس کو دفن کر دیا گیا. لیکن اس کے دل میں جو بات تھی، اس نے بعد میں اس کے نمبر پر کال کی، اس کی گھر والی نے کال اٹھائی، اس کو جا کے فون پہ کہنے لگا اے میری بہنا، میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. میں نے اس کو عمرہ کروایا ہے لیکن بظاہر کوئی نیکی مجھے اس کی نظر نہیں آ سکی
کہ یہ کتنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی عظیم موت دی ہے، مجھے اس کی وجہ بتاؤ کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا مجھے بھی کوئی اور نیکی نظر نہیں آتی، لیکن یہ ہے کہ 4 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، 4 سال، 1 2 3 سال ہی 4 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، میری ساتھ والی ہمسائی بیوہ ہو چکی، لیکن پورے 4 سال کے عرصے میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ انسان اپنے گھر آیا ہو، اس کے ایک ہاتھ میں شاپر ہو، کوئی چیز ہو، دوسرا ہاتھ خالی ہو۔ جب بھی کوئی چیز لایا ہے تو 2 حصوں میں، اگر اپنے گھر کے لیے کپڑے لایا ہے تو 2 حصوں میں، اگر اپنے گھر کے لیے یہ کھانا لے کر آیا ہے، راشن لایا ہے تو 2 حصوں میں، اگر اپنے گھر کے لیے یہ جوتے لے کر آیا ہے تو 2 حصوں میں، ایک شاپر اپنے لیے اور ایک شاپر ان کے لیے۔ پورے 4 سال میں اس نے اس بیوہ کو اس کے مطلب اپنے خاوند کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا، ہر چیز اس نے پوری کی۔ جب بھی شاپر لے کر آتا، ایک اپنے گھر میں چھوڑ دیتا اور ایک گھر میں ان کے دروازے کے ساتھ لٹکا کے دروازہ کھٹکھٹا دیتا، وہ بھی اندر بیٹھ کے انتظار کر رہے ہوتے تھے، وہ دوڑتی آتی، وہ بیوہ جب آ کے شاپر پکڑتی تھی تو ایک دعا کرتی تھی، یا رب جس طرح یہ بندہ ہماری دنیا سنوار رہا ہے تو اس کی آخرت کو سنوار دے۔ کہتی اللہ کی قسم اس بیوہ کی دعا نے اس بندے کی دنیا بھی بہتر کر دی ہے، آخرت بھی بہتر کر دی۔ متکسب المعدوم، بیواؤں کو کما کے دے گا، اللہ عظیم موت دے گا۔ یتیموں کا خیال رکھنا، اللہ تعالیٰ دنیا بھی بہتر کر دے گا، آخرت بھی بہتر کر دے گا۔ اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے۔ اگر انسان اپنے گھر میں خرچ کرتا ہے تو ان پر بھی کر سکتا ہے، بلکہ ان پر خرچ کرنے سے تمہاری اپنی کمائی میں اضافہ ہوگا۔ جو انسان یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا، یہ بھول ہے ان کی۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو انسان میرے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا، میں اس کو اس کے بدلے میں 10 گنا زیادہ دے کر اس کو واپس لوٹاؤں گا۔ کوئی انسان اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، 1 روپیہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس نیکی کو دیکھ کر، اس کے اخلاص کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو 1000 بھی دے سکتا ہے، 1,00,000 بھی دے سکتا ہے، کروڑ بھی، اور بے حد و بے حساب بھی دے سکتا ہے۔ جتنا اس کا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ دے گا۔ تو یہ ہمارے اندر جو سوچ اور ذہن ہے یہ بہت غلط ہے، کہ شاید کہ ہمارے پیسے خرچ کرنے سے ہمارا مال کم ہوگا، بلکہ کم نہیں زیادہ ہوگا۔ اللہ کی راہ میں جتنا زیادہ مال خرچ کریں گے اتنا ہی فائدہ ہے۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، بیواؤں کو کما کر دینا۔ چوتھی خوبی وَتَقْرِي الضَّيْفَ، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں مہمانوں کی کیٹیگریاں ہیں، اگر اعلیٰ قسم کا مہمان ہے تو اس کے لیے سب کچھ ہی حاضر ہے، اگر کوئی عام محلے دار ہے تو اس کے لیے ہلکا پھلکا ہے، اور اگر جس کو ہم جانتے نہیں ہیں تو اس کے لیے تو وہ کچھ بھی نہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا؟ مکہ ہے، مکے میں آپ رہ رہے ہیں، اچانک ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارا مہمان ہوں۔ تصور میں جا کر دیکھیں، ایک کافر آ کر کہے اے محمد میں تمہارا مہمان ہوں، تو کیا نبی علیہ السلام اس کی مہمان نوازی کریں گے؟ اگر ہمارے جیسا ہوتا تو کرتا؟ کبھی نہ کرتا۔ اور تم مجھے مانتا نہیں ہے، میرے پاس کھانے کے لیے آ گیا، چل جا دفع ہو جا، ہم تو آگے سے یہ کہیں گے۔ لیکن وہ کیا تھے؟ وہ 2 جہانوں کے سردار تھے۔ وہ کیا تھے؟ وہ سید الانبیاء تھے۔ وہ کیا تھے؟ وہ مہمانوں کی عزت کو جانتے تھے۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے تھے۔ فوری کہنے لگے اگر تو میرا مہمان ہے تو میں محمد تیرا میزبان صلی اللہ علیہ وسلم۔ رات رکا، نبی علیہ السلام نے اپنے ریشم سے نرم ہاتھ بکری کا دودھ دھویا اپنے ہاتھوں سے، 7 بکریوں کا دودھ دھو کے آپ نے اس کو دیا، اس کافر نے پیا۔ آپ نے 7 بکریوں کے دودھ دھونے کے بعد پوچھا اور؟ کہتا نہیں بس۔ دودھ پینے کے بعد آپ نے اس کو بستر دیا، لیٹ گیا۔ صبح ہوئی، رات کو سوچنے لگا کہ تم کدھر اور وہ کدھر ہے، تیری شان کیا ہے، تیرا مقام کیا، اور اس کی عظمت کے تو مینارے گاڑے ہوئے، تیری کیا حیثیت ہے اور اس کی کیا ہے؟ اس نے پھر بھی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ اگر کوئی فراڈی نعوذ باللہ ہوتا، دھوکے باز ہوتا، تو وہ کبھی تمہارے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کرتا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سچا نبی ہے۔ صبح ہوئی، صبح ہوتے ساری اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، اے نبی الاسلام میں ایمان لاتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔
جب کلمہ پڑھ لیا آپ نے پھر بکری کا دودھ دھویا، اس کو دیا، ایک بکری کا دودھ پینے کے بعد آپ نے فرمایا اور، کہتا نہیں بس۔ آپ نے اس وقت فرمایا کہ مومن وہ ایک آنت میں کھاتا ہے، مشرک اور کافر جو ہوتا ہے وہ 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ مومن ایک آنت، کیونکہ مومن بسم اللہ پڑھتا ہے اور کافر بسم اللہ نہیں پڑھتا۔ کافر کے ساتھ شیطان بھی کھاتا ہے، اور مومن اکیلا کھا کے سیر ہو جاتا ہے، کافر کبھی سیر نہیں ہوتا۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ آخری اور 5ویں خوبی، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے تھے، چاہے کوئی بھی ہو۔ حق اگر بھائی کے خلاف ہے، چچا کے خلاف ہے، رشتہ دار کے خلاف ہے، یا کسی محلے دار کے خلاف ہے، یا اپنے خلاف ہے، ہمیشہ حق کا ساتھ دینا ہے، کبھی بھی حق کے خلاف کبھی گواہی نہیں دینی۔ آج ہمارے یہاں عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں چلتی ہیں کہ نہیں چلتی؟ حق کا ساتھ دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حق کا ساتھ دینے والے تھے۔ مختصر بات کر رہا ہوں، ایک یہودی بیٹھا ہوا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزرے، یہودی نے اونچی آواز سے کہا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، مسلمانوں کا رب فقیر ہو گیا ہے، مسلمانوں سے چندہ مانگتا ہے، نعوذ باللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات برداشت نہیں کی، آگے بڑھے، اس کے تھپڑ مارا اور کہا بکواس بند کر، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کی بکواس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فقیر نہیں ہے، ان اللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، سب کو دینے والا ہے۔ جب یہ بات ہوئی، یہودی بڑا نبی علیہ السلام کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج تمہارے انصاف کا پتہ چلے گا، تمہارے یار غار ابو بکر نے مجھے تھپڑ مارا ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر تھپڑ مارا ہے؟ جی آقا مارا ہے۔ کیوں مارا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں گستاخی کر رہا تھا، اس نے نازیبا الفاظ استعمال کیے، میں نے اس وجہ سے مارا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں میں نے تو یہ کہا ہی نہیں، یہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر گواہی دو، جو دعویٰ کرتا ہے وہ گواہی بھی دے، دلیل لے کر آؤ۔ تو نبی علیہ السلام کو ابو بکر کہنے لگے اے اللہ کے نبی، وہاں پہ یا میں تھا یا یہ یہودی تھا، میرا گواہی دینے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اگر گواہی نہیں ہے تو تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ مجھے ایمان سے بتائیں، کیا نبی علیہ السلام کو شک تھا کہ ابو بکر جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے؟ کوئی شک نہیں تھا، بلکہ یقین تھا کہ ابو بکر سچ بول رہا ہے، لیکن پھر بھی حق کا ساتھ دیا، کہا نہیں اگر گواہی نہیں ہے تو پھر تھپڑ کھانا پڑے گا، یا تو گواہی لے کر آؤ۔ تو نبی علیہ السلام ہمیشہ حق کا ساتھ دیا کرتے تھے اور ہمیشہ حق کے ساتھ رہتے تھے۔ آج ہمیں بھی ان خوبیوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آج کے خطبہ جمعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خوبیاں بیان کی گئی ہیں کہ وہ خوبیاں اتنی عظیم ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے بھی آپ کے اندر موجود تھی اور بعد میں تو اور زیادہ بڑھ گئی۔ تو آج ہمیں بھی ان خوبیوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی کیا ہے؟ صلہ رحمی کرنا۔ صلہ رحمی کرنے والا انسان اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جو انسان صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو لمبا کر دیتا ہے، صحت و عافیت کے ساتھ اس کی عمر لمبی ہو جاتی۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ صلہ رحمی کرتے رہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں۔ سب سے پہلی خوبی صلہ رحمی کرنا، دوسری کسی کا بوجھ اٹھانا، کسی کے بوجھ کو ہلکا کرنا، تیسری خوبی یہ ہے بیواؤں کو اور یتیموں کو کما کر دینا، یتیموں کا خیال رکھنا، چوتھی خوبی یہ ہے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا، اور پانچویں خوبی یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں
कोई भी बात हो, हक़ का साथ देना, हक़ के साथ रहना। अल्लाह ताला हमें इन तमाम खूबियों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस्लाम के जितने भी अहकामात हैं उन पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारी हसनात को कबूल फ़रमाए, सय्यिआत से दरगुज़र फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें जितनी भी हमारी ये टूटी फूटी नेकियां हैं अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फ़रमाए। जितने मुसलमान बीमार हैं अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहत कामिला आजिला अता फ़रमाए और जितने मुसलमान दुनिया से चले गए अल्लाह ताला उनको उनके जितने भी गुनाह हैं अल्लाह ताला माफ़ करके जन्नत का दाखिला अता फ़रमाए। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरदना व मरदल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा अज़हिबिल बअस रब्बन नास वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना व लिजमीइल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात व लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात लिल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल जिहाद वल मुजाहिदीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन फ़ी गज़्ज़ा। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन फ़ी कुल्लि मकान। अल्लाहुम्मा अंसुरिल जिहाद वल मुजाहिदीन फ़ी कुल्लि मकान। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।